درمیانی چال چلتے رہنا، یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیابی دلاتی ہے۔ دین اسلام انسان کو جوش سے کام کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ہوش سے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ جوش کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جوش کی اور شوق، ان دونوں کی عمر بہت کم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ شوق سے نماز میں آتے ہیں، رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، وہ شوق سے آئے تھے، اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں آئے تھے۔ اللہ کا حکم تو رمضان سے پہلے بھی تھا، رمضان کے بعد بھی تھا، لیکن وہ شوق سے آئے۔ شوق کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، رمضان پورا ہی نہیں ہوتا، 15 رمضان تک وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ رمضان ختم نہیں ہوا، اگر رمضان کی برکتیں لینے آئے تھے تو رمضان تو ختم نہیں ہوا، اس سے پہلے کیسے غائب ہو گئے؟ پتہ چلا کہ یہ شوق سے آئے تھے، اور شوق کی عمر نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جوش کی بھی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، باہر سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، تو کہتی ہے اس وقت میرے پاس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، ہم دونوں باتیں کر رہی تھی، تو نبی نے پوچھا عائشہ تمہارے ساتھ کون بیٹھی ہوئی ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول یہ فلانی عورت ہے، اس کا فلاں نام ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بہت نمازیں پڑھتی ہے، ہر وقت نماز پڑھتی رہتی ہے، ہر وقت نماز پڑھتی رہتی ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے۔ تو نبی نے فرمایا عورتوں اتنا کرو جتنی تم میں طاقت ہے، یہ ابھی تو کر رہے ہو جوانی میں، لیکن اللہ کو پسند وہ عمل ہے چاہے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کے ساتھ کیا جائے۔ کبھی کبھار جوش میں آ کر ہم نے 100 رکعت نفل پڑھ لیے اور دوسرے دن فجر ہی نہیں پڑھی، اس کا اسلام حکم نہیں دیتا۔ میانہ روی دنیا کے معاملات میں بھی آپ دیکھیں گے کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جو اعتدال کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ جوش میں آ کر ایک دن آ کر اتنا کام کرے وہ تھک جائے اور پھر 3 دن سوتا رہے، وہ جو جوش دکھایا تو وہ کام نہیں دے گا۔ میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ کام چاہے تھوڑا کرے لیکن ہمیشگی کے ساتھ کرے تو وہ منزل تک پہنچا دے گا۔ مشہور کہانی آپ نے سن رکھی ہوگی، خرگوش اور کچھوے کی جو ریس لگی تھی، اس میں جیتا کچھوا، حالانکہ تیز رفتار تو خرگوش ہے، وہ بھاگا بھی بڑی تیز رفتار سے، چھلانگیں بھی لگائی اس نے، لیکن آگے جا کے پیچھے دیکھا تو کچھوا تو بہت دور ہے، بولا تھوڑا آرام کر لو، کچھوے سے تو آگے نکل ہی جاؤں گا۔ تو جب جوش سے جب کوئی کام کر کے پھر سوتا ہے تو پھر نیند بھی اچھی چڑھ گئی، اور وہ جو کچھوا تھا وہ معتدل مزاجی کے ساتھ میں اپنی جو رفتار ہے اسی رفتار سے چل رہا تھا، تو یہ خرگوش سے پہلے اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ تو دنیا کے کاروبار میں بھی، کام کاج میں بھی انسان اگر میانہ روی اختیار کرے تو جو ایک دن وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ایک کام کو شوق سے اور جوش کے ساتھ میں، جذبے کے ساتھ میں کرنا چاہے تو وہ کچھ دن تو جذبہ دکھائے گا، لیکن پھر ہوا غبارے کی نکل جائے گی اور وہ نکما ہو کے رہ جائے گا، منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، جسم کا بھی تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، یہ سارے حقوق بتائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بہت جلیل القدر صحابی ہیں، جب ایمان میں داخل ہوئے تو نبی نے فرمایا آج مکہ نے میرا اپنا جگر کاٹ کے مجھے دے دیا۔ اب یہ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو، تو نئی شادی ہوئی، کچھ دنوں کے بعد میں ان کے سسر یعنی حضرت عمرو بن عاص نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تو نے میرے بیٹے سے شادی کی ہے، اب چند دن ساتھ میں گزار چکے ہو تو بتاؤ میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ تو بہو بڑی سمجھدار تھی، کیا تربیت تھی ماؤں کی، کہنے لگی آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے اور بڑا نیک ہے، اتنا نیک ہے کہ بغیر ناگاہ کیے ہوئے روزانہ روزے رکھتا ہے اور رات بھر نوافل پڑھتا ہے۔
یعنی تعریفیں کر رہی ہے لیکن شکایت بھی کر رہی ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نوافل پڑھتا ہے، یعنی میرا حق ادا نہیں کرتا۔ کہنا تو یہ چاہ رہی تھی کہ میرا حق ادا ہی نہیں کرتا، لیکن اس کو ادب کے دائرے میں کہا کہ سسر جی آپ کا بیٹا بڑا اچھا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر نفل پڑھتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص سمجھ گئے، اپنے بیٹے کو بلا کے سمجھایا کہ ظالم اس طرح مت کر، جو ہے عبادت بھی کر لیکن اپنے بیوی بچوں کا حق بھی ادا کر، زندگی کی ترتیب کو بدل۔ لیکن وہ جوانی کے جوش میں تھے، نہیں مانا۔ تو انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی کہ میرا بیٹا جو ہے، ان کے اوپر ایک حال اور ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ کسی کو نشہ چڑھ جائے نا، چاہے وہ نشہ عبادت کا ہو تو بھی برا ہے، نشہ اگر تبلیغ کا ہو تب بھی برا ہے، نشہ کسی بھی چیز کا ہو برا ہی ہوتا ہے ان کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے سمجھایا، تم ایسا کرو کہ جو ہے مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لیا کرو۔ تو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہو، تیرے جسم کا تو تیرے کے اوپر حق ہے، اس کو آرام چاہیے اور اس کو خوراک چاہیے۔ یہ تو میرا اسلام نہیں ہے، میری شریعت نہیں ہے کہ کوئی پوری سال روزہ ہی رکھتا رہے۔ جب رکھنے ہی ہیں تو صرف مہینے میں 3 دن روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں، جوانی ہے، مجھے تھوڑی زیادہ آپ اجازت دے دیں۔ تو نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، مہینے میں 5 روزے رکھ لینا۔ تو کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول، ابھی جوانی ہے اور صحت ہے، طاقت ہے، آپ تھوڑی اور زیادہ مجھے اجازت دے دیں۔ تو نبی نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد سے بڑھ کے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، ان کی جو ترتیب تھی اس کی اجازت دے سکتا ہوں۔ ان کی ترتیب یہ تھی کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور اگلے دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اگر تمہیں روزے رکھنے ہی ہیں تو اس ترتیب پہ تم روزے رکھو۔ تو انہوں نے اس طرح روزے رکھنے شروع کیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بڑھاپا جب طاری ہوا تو کہنے لگے کاش کہ میں اللہ کے رسول کی وہ بات مان لیتا جس میں مجھ سے کہا گیا تھا کہ مہینے میں صرف 3 روزے رکھو۔ اس وقت میں نے جوانی میں تو نبی سے زیادہ روزے رکھنے کا وعدہ کر لیا، اب بڑھاپے میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو ہے ایک دن مہینے کے اندر 15 روزے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسلام جوش سے کام کرنے کو نہیں کہتا، ہوش سے کام کرنے کو۔ افراط نہ تفریط، نہ عمل میں کمی کی جائے نہ اس میں زیادتی کی جائے، ہر معاملے میں عبادت ہو، محبت ہو۔ محبت میں بھی بعض لوگوں نے حضرت علی سے محبت کی، اتنی محبت کی کہ ان کو نبی کے درجے تک چڑھا دیا۔ بعض شیعوں نے حضرت علی کو کہا کہ نبی سے بھی زیادہ اونچا مقام رکھتے۔ آج بعض لوگوں نے نبی کی اتنی تعریفیں کی، نبی کو مطلب اتنا چاہا کہ اللہ سے آگے لے گئے۔ کسی نے اللہ کے ولی سے اتنی محبت کی کہ نبی سے آگے لے گئے۔ یعنی انسان کا عجیب مزاج ہے، یہ جس تحریک میں لگتا ہے پھر اس کے ایسے فضائل بیان کرتا ہے، سادہ لوگ سمجھتے ہیں پر اسلام میں تو یہی ہے بس اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے ایک بندہ خانقاہ چلا گئی، بیعت ہو کے آ گیا کسی اللہ کے ولی سے، مرید بن کے آ گیا، اور وہ اپنے پیر کی ایسی تعریفیں کرتا ہے۔ میرے سامنے ایک جو ہے بیعت ہو کے آیا تھا اور اس نے عصر کے وقت کی بات ہے اور بہت پہلے کی بات ہے، جب تو اس سے بچوں نے کہا چلو عصر کے بعد کا وقت ہے، کرکٹ کھیلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میرے تو ذکر کا ٹائم ہے، میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا۔ تو دوست تھے آپس میں، تو کہنے لگے یار بعد میں ذکر کر لینا، مغرب کے بعد، ابھی سارے ساتھیوں کی ڈیمانڈ ہے تو تھوڑی دیر کھیل لیں۔ تو وہ بندہ کہنے لگا آج اگر میں ذکر نہیں کروں گا تو میرے پیر کو پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھو بڑھایا کہ نہیں، اللہ کے ولی کو کتنا اونچا لے گئے۔ تو انسان محبت میں بھی غلو کر جاتا ہے۔ اسی کو مولانا الطاف حسین علی نے کہا تھا کہ کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، اور اگر
آگ کو اپنا کہے، آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، وہ تو سب کافر ہے۔ لیکن مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، شوق سے چاہیں پرستش کریں، شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں تو خدا کر دکھائیں، اور ولی کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور شہیدوں سے جا جا کے مانگیں مرادیں۔ یہ مولانا الطاف نے کہا تھا، نہ ان کے اسلام میں کوئی فرق آئے، نہ ان کا ایمان بگڑے، نہ اسلام جائے۔ تو یہ جو ہے ان کو کس نے دیا اختیار؟ یعنی انسان محبت کی بات ہو چاہے عبادات کی بات ہو، غلو جو ہے، میں نے کہا انسان جس تحریک میں لگتا ہے اس میں ایسا غلو کرتا ہے۔ اب وہ تو خانقاہ میں لگا تھا، اس لیے اس نے خانقاہ کو چڑھا دیا۔ اگر کوئی مدرسے میں پڑھانے بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے بس دین کا کام میں ہی کر رہا ہوں، باقی سب کھانے پینے میں لگے ہوئے۔ اور ایک بندہ اگر تبلیغ میں چلا گیا، 40 دن لگا کے آیا، وہ کہتا کام تو بس تبلیغ ہی ہے، باقی تو سب بکواس ہے۔ یہ نشہ چڑھ گیا۔ یہ انسان کا عجیب مزاج ہے۔ اور پھر اس کے ایسے فضائل بیان کرتا ہے، ایسے فضائل بیان کرتا ہے، سادہ لوگ سمجھتے ہیں بس دین میں قرآن میں سب کچھ یہی لکھا ہوا ہے۔ جب وہ گشت کے فضائل بیان کرے گا تو کہے گا کہ گشت اتنا اونچا عمل ہے، اتنا اونچا عمل ہے کہ باقی سارے اعمال کے بعد دعا ہوتی ہے، یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اس سے پہلے دعا ہوتی ہے۔ میں نے کہا پہلے دعا کرنے سے عمل اونچا ہوتا ہے تو ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، سنت ہے کہ نہیں؟ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، تو کیا ٹوائلٹ کرنا اونچا عمل ہو جائے گا؟ تو انسان کے یہ عجیب مزاج ہے، جس تحریک میں گھسا اس کو اتنا بڑھا دیا۔ اسلام نے روکا تھا غلو سے کہ دین میں غلو مت کرنا۔ عیسائیوں کو مخاطب کر کے قرآن نے کہا وہ کتاب والو تم غلو مت کرنا۔ عیسائیوں نے غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اونچا بڑھا دیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، مریم کی اتنی تعریف کی کہ اللہ کی بیوی بنا دی۔ تو کہا کہ تم کتاب رکھتے ہو، کتاب والو دین کے اندر غلو مت کیا۔ تو یہی حکم اسلام نے ہمیں بھی دیا ہے کہ عبادت ہو چاہے معاملات ہو چاہے محبت ہو، غلو جو ہے یہ نقصان دہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بانی، انہوں نے کہا بھی تھا کہ میری یہ جو تحریک ہے نا، تبلیغی تحریک، اس کو امریکہ سے خطرہ نہیں ہے، اس کو اپنوں سے خطرہ ہے۔ یہ ایسا غلو کریں گے، ایسا غلو کریں گے کہ میری تحریک کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں گے، اور بگاڑ کے رکھ دیا ہے، ایک سیاسی پلیٹ فارم بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب اگر آپ ان کے سامنے سجدہ نہیں کرو تو آپ تبلیغ کے دشمن ہو، آپ اسلام کے دشمن ہو، آپ دین کو مانتے ہی نہیں ہو، آپ دین کو سمجھتے ہی نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہو ان کے آگے نہیں جھکتے ہو، ان کو سجدہ نہیں کرتے ہو۔ امیر صاحب کو سجدو کرو تو آپ اچھے انسان ہو۔ صرف تبلیغ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک مزاج کی بات کر رہا ہوں کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ مدرسے میں گھس گیا تو بولتا یہی دین ہے، خانقاہ میں گھس گیا تو کہتا بس یہی دین ہے۔ اچھا میں اگر فرقوں کی بات کروں تو وہاں بھی غلو ہو رہا ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے بس میں ہی صحیح دین پہ ہوں اور باقی سب غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، سب اپنی اتنے دلائل رکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے دلائل رکھتے ہیں۔ سب کو ایکسپٹ کر کے چلا کرو اور سب کو مسلمان سمجھا کرو، سب کو ایمان والا سمجھا کرو۔ اس امت میں اختلاف جو تھا وہ رحمت تھا، ہم نے اس کو زحمت بنا دیا، عذاب بنا دیا۔ شروع میں جو اختلاف تھا حنفیوں میں، جو امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں ان کو ماننے والوں میں، اور جو سلفی ہیں یعنی سعودی عرب کے ممالک میں جماعت اسلامی کہہ دیں یا اہل حدیث کہہ دیں، جو اماموں کی اقتداء نہیں کرتے وہ بھی صحیح ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ جو 4 اماموں کو مانتے ہیں یہ بھی صحیح ہیں، دلیل ان کے پاس بھی ہے، لیکن شروع میں ان کے مسائل میں معمولی سا اختلاف تھا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں نماز میں، اختلاف صرف اتنا تھا، ناجائز، نہ ناک کے اوپر باندھنا ناجائز ہے، نہ نیچے باندھنا ناجائز ہے۔ یہ سنیوں کو بھی پتہ ہے، حنفیوں کو بھی پتہ ہے، اہل حدیث کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ نیچے باندھے تو کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا، اگر میں نے ہاتھ اوپر باندھ لیے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
مسئلہ صرف اتنا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے دلیل دی حدیث سے کہ ناک کے نیچے باندھنا بہتر ہے، اور اہل حدیث نے دلیل دی وہ بھی حدیث سے کہ ناک کے اوپر باندھنا بہتر ہے۔ لیکن اب دوسرے کی ضد میں آ گئے نا، تو نیچے والے تو اتنا نیچے لے گئے کہ پیٹ کے نیچے لے گئے، اور اوپر لے جانے والے اتنے اوپر لے گئے کہ سینے کے اوپر لے گئے۔ یہ ضد میں ہو رہا ہے، یہ غلو ہو رہا ہے، اختلاف کچھ بھی نہیں تھا۔ تو غلو جو ہے ہر جگہ نقصان دہ ہے، صرف عبادات کی بات نہیں ہے۔ لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ تم شانے ہو، مانتا ہوں میں، شانے ہو، دلیل رکھتے ہو تم، میں مانتا ہوں تم دلیل رکھتے ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کس موقع پہ کہا؟ اس کا شان نزول آپ دیکھیں، تفسیریں اٹھائیں، 2-3 واقعات ایسے ہوئے کہ اللہ نے یہ آیت اتاری۔ ایک وفد آیا تھا، وفد بنی تمیم کا، تو اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے نبی سے جو ہے مقابلہ بھی کیا تھا تقریر میں اور شعر و شاعری میں۔ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر یہ دونوں آپس میں ایسے ہی بات کر رہے ہیں کہ آج بنی تمیم کا وفد آیا ہے، اس میں کئی سمجھدار لوگ اور پٹیل قسم کے وڈیرے لوگ ہیں، جب یہ وفد واپس جائے گا اللہ کے رسول امیر کس کو بنائیں گے؟ ابوبکر تم بتاؤ کس کو امیر بنایا جائے گا، تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے؟ تو ابوبکر نے کہا مجھے لگتا ہے آج جو ہے قعقاع بن معبد کو امیر بنایا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، مجھے لگتا ہے اقرا بن حابس سمجھدار ہے، اس کو آج امیر بنایا جائے گا۔ بس یہ معمولی سی بات تھی، اللہ نے ہدایت اتار دی۔ او ایمان والو، اللہ کا رسول بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود طے کر دیں گے کس کو امیر بنانا ہے۔ او ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں نکلے، ابوبکر کے گھر کے پاس سے گزرے تو ابوبکر قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن کی آواز بہت آہستہ سے آ رہی تھی، آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تھوڑے آگے گئے تو حضرت عمر کا گھر آیا، حضرت عمر بہت زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، تو اس وقت دونوں کو کچھ نہیں کہا، پڑھنے دیا، اپنی حالت پہ رہنے دیا۔ صبح جب دونوں فجر کی نماز میں آئے، فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور فرمایا ابوبکر اور عمر دونوں آگے آ جاؤ۔ وہ تو پہلی صف والے ہی تھے، تھوڑے آگے سے ہٹ گئے کہ میں رات کو تمہارے گھر کے پاس سے گزر ہوا، میں نے دیکھا ابوبکر تم بہت آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابوبکر کا جواب سنو، فرمایا اللہ کا رسول جس کو سنانا تھا وہ سن رہا تھا۔ سنانا کس کو تھا؟ اللہ کو، وہ تو سن رہا تھا، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اچھا اے عمر تم بتاؤ اتنا زور سے قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ عمر کا جواب بھی بڑا شاندار، اللہ کے رسول شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتوں کو جگا رہا تھا۔ شیطان اور عمر کا عدلی دشمن، تو شیطان کو بھگا رہا تھا میں، اور جاگنے جو سو رہے ہیں ان کو بھی ایک میسج دے رہا تھا کہ خدا کے بندو صبح صادق ہونے کو ہے، تم بھی کچھ کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن اور نوافل پڑھ لو۔ نبی نے فرمایا دونوں کا جواب صحیح ہے، اگر ہم ہوتے نا تو یہ کہتے مان لو پھر کو صحیح ہے، لیکن نبی نے فرمایا دونوں صحیح ہے، لیکن آج کے بعد اے ابو بکر تم ذرا بلندی سے قرآن پڑھنا، اور اے عمر تم تھوڑا آہستہ پڑھنا، تاکہ تمہاری تلاوت نبی کی منشا اور چاہت کے مطابق ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اے مومنو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھایا جائے، نہ تقصیر کی اجازت دی یعنی کمی کی اجازت دی، نہ غلو کی اجازت دی۔ اور اسی آیت کے شان نزول میں مفسرین نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ 3 صحابی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پتہ کرنے گئے، خاص کر امی عائشہ سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کا رسول گھر میں ہوتے ہیں تو رات کو کتنے نوافل پڑھتے ہیں، نبی جو ہے رات کو کتنی عبادتیں کرتے ہیں، کیا ذکر کرتے ہیں، کتنے نوافل پڑھتے ہیں؟ تو بیویوں نے بتایا، امی عائشہ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولات ہیں۔
تو وہ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول کے معمولات تو تھوڑے ہیں، لیکن ہمارا اور اللہ کے رسول سے کیا مقابلہ، وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ کے گناہ ہوتے بھی تو بھی میں نے اگلے اور پچھلے سب معاف کر دیے، تو ہمارا کیا مقابلہ ہے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، وہ اگر پوری رات سو سکتے ہیں سو جائیں، اللہ کے محبوب ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ صحابہ نے مشورہ کیا، تو ایک صحابی کہنے لگا آج کے بعد جب تک جیوں گا ایک رات بھی نیند نہیں کروں گا، سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت میں گزاروں گا۔ دوسرا بولا جتنی بھی زندگی بچی ہے، جتنے بھی دن بچے ہیں، میں ہر دن روزہ رکھوں گا۔ تیسرا بولا کہ میں شادی نہیں کروں گا، جھنجھٹ ختم، رات بھی میری عبادت میں گزرے گی اور دن بھی عبادت میں گزرے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہوئی تو ان صحابہ کو بلایا کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں، کہ جی ہاں اللہ کے رسول ہم نے باتیں کی۔ فرمایا تم مجھ سے زیادہ اللہ کو نہیں جانتے ہو، تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو، میں عبادت کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، یہی میرا اسلام، یہی میری شریعت ہے۔ اس سے اگر تم پھر کے چلو گے، جو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت سے منہ پھیر لے گا وہ میری امت سے ہی نہیں ہے۔ یہ ایک معیار قائم کر دیا مسلمانوں کے لیے تاکہ یہ امت غلو سے بچ جائے۔ اس امت کی جو تعریف کی اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قرآن نے خبر دی ہے کہ یہ امت قیامت کے دن نبیوں کی گواہ بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے پوچھیں گے کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے اور میری عبادت کیوں نہیں کی، تو بہت سارے قیامت کے میدان میں لوگ کہہ دیں گے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ تو اللہ فرمائیں گے میں نے نبی بھیجے تھے تمہیں سمجھانے کے لیے، وہ لوگ کہیں گے ہمیں نبیوں نے بھی نہیں سمجھا۔ اب اگر اللہ نبیوں سے فرمائیں گے، پوچھیں گے تم نے ان کو نہیں سمجھایا، تو وہ کہیں گے یا اللہ تو خود جانتا ہے ہم نے تو انہیں خوب سمجھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تم نے سمجھایا تو گواہ پیش کرو، تمہارا گواہ کون ہے؟ تو یہ امت جو آخری امت ہے یہ گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ نبی صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا تھا۔ تو وہ دوسرے لوگ جو ہوں گے وہ کہیں گے یہ آخری امت کیسے گواہی دے رہی ہے، یہ تو بہت بعد میں آئی تھی، انہوں نے کب نوح علیہ السلام کو دیکھا تھا، انہوں نے کب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، یہ کیوں گواہی دے رہے؟ تو یہ کہیں گے ہمیں قرآن نے خبر دی اور تیرے رسول نے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یوں یوں نبیوں نے جو اپنی امتوں کو سمجھایا، تو یہ گواہ ہے۔ لیکن جو تعریف کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس امت کو میں نے معتدل بنایا ہے، انصاف کرنے والی، میانہ روی، بیچ کا راستہ اختیار کرنے والی، صراط مستقیم پہ چلنے والی، سیدھی راہ پہ چلنے والی، نہ ادھر نہ ادھر بلکہ بیچ میں چلنے والی، نہ افراط نہ تفریط، نہ اس میں کمی ہو نہ زیادتی۔ ان صفات کی وجہ سے اس امت کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ جو میانہ روی ہے، معتدل جو مزاج ہے، یہ انسان کو عبادات میں بھی کامیابی دلاتا ہے۔ اسلام کا حکم بھی یہی ہے، اسلام یہی چاہتا ہے کہ جو ہے آپ جو ہے معتدل مزاجی کے ساتھ چلتے رہے، عبادات بھی لیں، معاملات بھی لیں، دنیا کو بھی دیکھیں، اپنا حلال رزق بھی حاصل کریں، دکان کو بھی کئی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہے نا، صرف سجدے نہیں ڈالے گئے اس کی کندھوں پہ، اس کے کندھوں پہ رزق حلال کی تلاش کی ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے، بال بچوں کی ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے، اس کے کندھوں پہ جانوروں کی دیکھ ریکھ بھی ڈالی گئی ہے، اس کے کندھوں پہ کھیتی کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو میانہ روی پسند ہے، ایسے نہیں کہ عبادت میں ہی لگے رہیں گے، جیسے اس صحابی نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا تو نبی نے غصے سے منع کیا۔ تو یہی ہے، ایسے نہیں کہ بیوی تو بیمار ہے اور میں تھیلا اٹھا کے چلے میں جا رہا ہوں، ہاں میں جا رہا ہوں چلے میں، تو وہ بولی میں جاؤں چلے میں، بیمار ہوں تو جا رہا ہے چلے میں تو میں چلے میں چلی جاؤں گی، جان چھڑا دوں گی۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ بہت سارے غلط جو ہے یہ بیان دیتے ہیں
کہ جو ہے اللہ کا حق پہلے ہے، بیوی کا حق بعد میں ہے، بیوی کا حق ادا کرنے کو اللہ نے کہا ہے۔ اور بدر کے واقعے میں اس مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ نبی کی بیٹی بیمار تھی جب بدر ہو رہا تھا، اللہ کا رستہ اس سے بڑا کوئی اور ہوگا؟ بدر سے بڑا کوئی اللہ کا رستہ؟ نبی کی بیٹی بیمار تھی، اور بیوی کس کی تھی؟ حضرت عثمان کی، اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، بدر میں نہیں جا سکے۔ کتنی بڑی خواہش ہوگی، اسلام کی پہلی جنگ ہوتی جا رہی تھی، عثمان نے کہا میری خواہش ہے اللہ کی راہ میں جاؤں، بدر میں جاؤں، کفر کے سامنے سینہ سپر ہو کے لڑوں۔ فرمایا نہیں، تیری بیوی بیمار ہے، تو دیکھ ریکھ کر اپنی بیوی کی، بدریوں میں شمار کرنا میرا کام ہے۔ حضرت عثمان کا شمار بدری صحابیوں میں ہوتا ہے، حالانکہ وہ بدر نہیں گئے تھے، گھر میں تھے، بیوی کی خدمت کی تو بیوی کی خدمت میں اس کو بدری بنا دیا۔ اس دن یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ بہت سارے صحابہ، کئی حدیثوں میں واقعات آتے ہیں کہ اللہ کا رسول میں اپنی ماں کو روتا چھوڑ آیا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اللہ کی راہ میں نکل جاؤں، جہاد فی سبیل اللہ میں نکل جاؤں۔ فرمایا نہیں، واپس جا۔ جیسے اس کو روتا چھوڑ آیا، جا اسی کو ہنسا، اسی کی چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دے، وہی تیری جنت ہے۔ ماں باپ تیرے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں، اگر وہ ناراض ہیں تو وہ تیرے لیے دوزخ ہیں، اگر وہ خوش ہیں تو تیرے لیے جنت ہے۔ یہ غلط مسئلہ ہے کہ اللہ کا حق پہلے ہے۔ کس نے بتایا اللہ کا حق پہلے ہے؟ اللہ کا یعنی ماں کا حق ادا کرنے کا حق بھی اللہ نے تو بتایا ہے نا، مولوی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا۔ تو اس لیے دیکھا جائے گا، باقاعدہ اسلام کی فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ میاں بیوی اگر کھیت میں ہوں اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جائے، ایک آخری بات کہ جو ہے میاں بیوی کھیت میں اور ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے، اب جو اس کا جو شوہر ہے وہ کہے کہ میں تو جا رہا ہوں گاؤں کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز پڑھوں گا کیونکہ ثواب زیادہ ملے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو 27 درجہ زیادہ ثواب ہے، اور بعض روایتوں میں 25 درجہ المضاعف بتایا ہے۔ تو تو کھیت میں بیٹھی رہے، میں جا کے جامع مسجد میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ بیوی بیچاری کہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں تنہائی میں ڈرتی ہوں، میری عزت کو خطرہ ہے، مجھے تنہا جنگل میں کہاں چھوڑ کے آ رہے ہو؟ تو اگر کوئی بیوی کو چھوڑ کے جامع مسجد نماز، کھیت میں اکیلی چھوڑ کے جامع مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، اس کو 27 تو کیا ایک کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اسلام میانہ روی کو پسند کرتا ہے، اگر تجھے 27 درجہ اگر حاصل کرنا ہے تو کھیت میں نماز پڑھ۔ یعنی حرم کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ہے۔ جیسے 8 تاریخ آ جائے ذی الحجہ کی، 9 تاریخ آ جائے، اب حاجی صاحب کہے کہ میں تو انڈیا سے آیا ہوں، خرچہ بھی بہت ہوا ہے حج کا، میں تو حرم میں ہی نمازیں پڑھوں گا، میں مینا نہیں جاؤں گا، مزدلفہ نہیں جاؤں گا، میں یہاں 1,00,000 کا ثواب لے لوں گا۔ 1,00,000 کیا تیرا حج قبول نہیں ہوگا، تیرا عمرہ قبول نہیں ہوگا، تجھے ایک نماز کا ثواب نہیں ملے گا، اللہ کا حکم آ جائے تو حرم چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ ہے میانہ روی۔ نہ تو اسلام غلو کو پسند کرتا ہے، نہ افراط و تفریط کو پسند کرتا ہے، نہ تو کمی کی جائے نہ زیادتی کی جائے، نہ جوش میں جا کے جو ہے انسان بہت زیادہ کر بیٹھے، بلکہ اسلام کہتا ہے ہوش کے ساتھ میں، میانہ روی کے ساتھ میں، اعتدال کے ساتھ میں چلتے رہو۔ دنیا کی کامیابی کا بھی یہی اصول ہے کہ تو اگر دنیا کے کسی بھی مشن میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جوش دکھانا نہیں ہے، جذبات میں آنا نہیں ہے، بلکہ جو ہے کام کرتے رہو۔ سیکھو RSS سے، 70 سال انہوں نے چپ جو ہے کام کیے، بڑے جلسے انہوں نے نہیں کیے، بڑے بڑے چوراہوں پہ انہوں نے نعرے نہیں مارے، وہ چپکے سے کام کرتے رہے تو کامیابی انہوں نے کے قدم چوم لیے۔ اسلام نے ہمیں مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کسی بھی مشن میں، چاہے اپنے کاروبار میں، اپنے مشن میں، کسی بھی ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے، کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے، اپنا خواب پورا کرنے کے لیے جوش مت دکھاؤ، بلکہ ہوش کے ساتھ میں، میانہ روی کے ساتھ میں، جو ہے اعتدال کے ساتھ میں چلتے رہو، روزانہ چلو، چاہے تھوڑا چلو، ایک دن ضرور منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر تم جوش میں آ کے ایک دن تو 100 رکعت نفل پڑھ لو گے، ایک دن تو 24 گھنٹے دکان کھول لو گے اور دوسرے دن سارا دن بند رہے گی، دوسرے دن فجر میں سو جاؤ گے، تو پھر یہ کامیابی نہیں ہے۔ میانہ روی جو ہے ایک کامیابی کا اصول ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔